مانچسٹر میں ہر طرف پولیس ہی پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی تھی. ہوا میں ہیلی کاپٹر اور عام پولیس کے دستے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایک شخص نے پورے مانچسٹر کی پولیس کو ہلا کر رکھ دیا. السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک. چونکہ عید کے دنوں میں ظاہر ہے آپ لوگوں کی طرح میں بھی تھوڑا سا فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرز اور عید کی جو ہوتا ہے جو بھی آپ سمجھ لیں ملنا ملانا آگے پیچھے، اس کی وجہ سے کوئی آپ سے رابطہ بھی نہیں ہوا، کوئی ولاگ بھی نہیں ہوا. لیکن آج چونکہ اب یہاں تو ایک دن کی عید ہوتی ہے وہ گزر گئی، اور پہلی نظر ہی ایسی خبر پر پڑی کہ چونک کر رہ گیا کہ یہ مانچسٹر میں کیا ہو گیا. کل سارا دن 20 مارچ کے دن جس دن عید تھی، جمعے کے دن، پولیس ہی پولیس بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی چاروں طرف. یعنی مانچسٹر پارک ہے، سیلفورڈ کے پاس ایک پارک ہے، وہاں پر جناب آرمڈ پولیس، دوسری پولیس گاڑیاں اس طرح بھاگ رہی تھی کہ جیسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. اچھا، عموماً ایسے حالات میں نا سب سے پہلا شبہ تو یہی جاتا ہے کہ کیونکہ کوئی موٹر وے وہ بھری ہوئی تھی، M62 جو ہے، پولیس کی گاڑیاں بھاگ رہی تھی، کوئی ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے، اور ایک نہیں بلکہ کئی کی گاڑیاں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اچھا، تھوڑی دیر گزری تو وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اوپر ہیلی کاپٹر آ گئے. اب وہ اور پینک پھیل گئی کہ بھائی یہ ہو کیا گیا ہے، بھائی ایک دم سے کیا ہو گیا. اور سیلفورڈ کا ایریا جو ہے نا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ہی سب سے زیادہ آبادی جو ہے، پچھلے سال آپ کو یاد، پچھلے سال نہیں بلکہ 2025 میں اکتوبر میں جو وہاں پر یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر ایک شخص کو مار دیا تھا پولیس نے، اور اس نے بھی 3 لوگوں پر اس نے حملہ کیا تھا. ایک تو اس میں سے مارا گیا تھا، باقی 2 ہیں، ایک قتل ہو گیا تھا، اور 2 جو ہیں وہ پولیس کی گولی سے قتل ہوئے تھے، جو بتایا گیا ہے ابھی تک. لیکن یہ جو تھا، چونکہ اس پارک جو ہے اسی ایریا کے، وہاں پہ جو کمیونٹی ہے یہودیوں کی، اس کے پاس ہی یہ پارک تھا جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اور جتنی گاڑیاں تھیں چاروں طرف سے آتی، کوئی ادھر سے آ رہی کوئی ادھر سے آ رہی، جو ہیلی کاپٹر تھے وہ سب ہی اسی پارک جو اس آبادی کے پاس ہے اسی کی طرف بھاگ رہے تھے. اب وہاں پر بعد میں پتہ چلا، چونکہ ایسی یہاں پر تو بڑی سختی ہوتی ہے کہ کسی کو اس سائڈ پر آنے جانے نہیں دیے. اب اس طرف دوسری طرف عید کا وہ چل رہا تھا. مانچسٹر آپ کو پتہ ہے پاکستانی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اجتماع تھے نماز کے، اور اس کے بعد پھر عید کا گہما گہمی تھی، اوپر سے یہ شروع ہو گیا. اچھا، ہر کسی کی یہ خواہش تھی یا اس وقت کوشش یہ تھی کہ بھائی پتہ کریں ہوا کیا ہے، کیونکہ عید کا دن تھا، ظاہر ہے ہر بندہ پریشان تھا، اور اوپر سے سڑکیں بند، شہر چوک ہوا تھا. یعنی کوئی شہر کی سڑک ایسی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ UK میں رہنے والوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ جب کوئی شاہراہ یا پولیس کسی سائڈ سے بند کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے شہر پر چلا جاتا ہے، پورا شہر جو ہے وہی چوک ہو کے رہ جاتا ہے. وہ ہونا شروع ہو گیا جب یہ پولیس نے چاروں طرف سے سڑکیں بند کی. تو اب پتہ کیا چلا، اچھا اس پورا دن یہی سلسلہ رہا، پورا دن کئی گھنٹے تک یہ سلسلہ رہا. شام کو جا کر جو ہے پتہ چلا کہ تو کچھ تصویریں جو ہیں وہاں پہ، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں یہاں کے، یہاں کی تو جو میڈیا ٹیم ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے. تو کسی نے وہ پھر ڈرون سے یا جیسے بھی کوئی ایک آدھ تصویر جو ہے وہ نکالی، تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ، جو ایک تصویر سامنے آئی شام کو، اس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے ہی گردن کے پیچھے جیسے ایسے ہاتھ سر کے پیچھے باندھے ہوتے ہیں ایسے رکھے ہوئے، اور اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا ہوئے پارک میں، اور اس نے کالے رنگ کی ایک ویسٹ جو ہے، جیکٹ، یا ویسٹ کو کیا کہیں گے، جو بغیر بازوؤں کے، وہ جس طرح کام والی جیکٹس ہوتی ہے، جس طرح عموماً پولیس والوں نے پہنی ہوتی ہے کالی جیکٹ، وہ کالے رنگ کی جیکٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی، جس کے آگے خانے سے بنے ہوئے، آگے بھی اور پیچھے بھی. اب وہ تصویر جب پھیلی تو اور تشویش پھیل گئی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اور کون ہے، کیا ہوا. اور یہاں کی پولیس تو تب تک کچھ بتاتی نہیں جب تک کہ ان کے ہاتھ میں یا وہ کسی ڈیسیژن پہ نہ پہنچ جائیں. پورا دن شہر میں جناب عید کا دن ایسی افراتفری پھیلا کے اگلے دن دوپہر کو یہ خبر سامنے آئی کہ پولیس نے، اچھا ہاں، سنائپرز ڈپیوٹ ہوئے چھتوں پہ. مطلب آنن فانن میں نے بتایا نا کہ اتنی پولیس تھی اور اتنا وہ ہو گیا پینک کہ وہاں پہ سنائپرز
بلڈنگز کے اوپر تعینات کر دیے پولیس والوں نے. پولیس کے جو ماہر سنائپرز ہیں وہ بھی تعینات ہیں. ہیلی کاپٹر اپنی جگہ, ان کے ڈرونز اپنی جگہ, پولیس کی گاڑیاں اپنی جگہ, اور یہ سب کچھ. اب اگلے دن جا کے پولیس نے بتایا کہ جناب ایک شخص کو, چونکہ وہ اس یہودی آبادی کے بالکل پاس تھا وہ پارک, اور ایک شخص جو ہے اس کو پولیس کو کسی نے اطلاع دی کہ ایک شخص جو ہے اس نے کالے رنگ کی ایک جیکٹ پہنی ہوئی جس میں سے کچھ وائرز نظر آ رہی ہیں. اب بس وہ اتنی دیر پہننے کی دیر تھی, اوپر سے وہ حساس علاقہ ہے, وہاں تو ویسے ہی پولیس کو آرڈر ہے کہ آپ نے, وہ پچھلے سال جو ہوا تھا اکتوبر میں, اس کے بعد پولیس کو ہے کہ وہاں تو معمولی سی بھی کوئی ان بن بھی ہو جائے تو وہ پولیس وہاں پہ 1 سیکنڈ میں پہنچتی ہے. بس سیکنڈ تو نہیں, چلو 2-4 منٹ کہہ لیں. اچھا, انہوں نے کہا جی کہ وہ اس کی کوئی وائر شائر پولیس کو اطلاع, کسی نے فون کیا. اب وہ اتنی سی ملنے کی دیر تھی. اچھا, بندہ وہیں پہ کھڑا ہوا, پولیس کی گاڑیاں آنا شروع ہو گئیں. بندہ وہیں پہ کھڑا ہے اور پولیس کی گاڑیاں آ رہی ہیں, سنائپر ڈپیوٹ ہو گئے, وہ جو ہے ہیلی کاپٹر وہ سر پہ پہنچ گیا. اور آج چونکہ دوسرا دن ہے تو اب اس شخص کا بیان آ گیا جس کو وہاں سے پکڑا گیا. وہ کہتا ہے جی کہ میں وہیں پر تھا اور میں ایکسرسائز کر رہا تھا, مجھے ہارٹ کا اور شوگر کا مسئلہ ہے, اور وہ ویسٹ ہوتی ہے کوئی, وہ شاید کوئی ایکسرسائز ویسٹ ہے, اور وہ پارک میں کچھ جاگنگ شاگنگ کر کے وہاں پہ ایکسرسائز کر رہا ہے, اور کسی نے اطلاع کر دی کہ جناب یہ جو ہے یہ تو اس میں کوئی وائرز نظر آ رہی ہیں, مشکوک سی جیکٹ ہے. اس کے بعد تو جناب معاملہ ہی خراب ہو گیا. اب وہ آگے کیا بتا رہا ہے, اس کا بیان چھپا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ مجھے چونکہ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ تم نے, چونکہ ہارٹ کا تمہارا مسئلہ ہے اور شوگر کا بھی, تو تم واک کیا کرو, ایکسرسائز کیا کرو, اور میں وہ جیکٹ ہمیشہ پہن کے رکھتا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, اور اتنی دیر میں ہی, کچھ ہی دیر میں ہی مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئی. پولیس اس کو کہہ رہی ہے کہ جدھر ہو. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں نے ذرا سا کان بھی کھجایا تو میرا آج کام ہو گیا ہے, کیونکہ جو اس کو آوازیں آ رہی تھی کہ تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں کھڑے رہو, ہلنا نہیں, بس تم نے ہاتھ بھی اوپر نہیں کرنا. وہ کہتا ہے میں اپنا ہاتھ بھی نہ ایسے رکھے ہوئے تھے, تو میں نے ایسے کرنے لگا ہوں تو کسی نے مجھے آواز دی کہ سنائپر کی بالکل تم اس کے اوپر ہو, اور پھر مجھے یہ بھی آواز آئی کہ شوٹ کر دو. کہتا میں وہیں رک گیا, اور اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے خود کہا کہ جناب جو تم نے پہنی ہوئی ہے ویسٹ, اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھو اور تھوڑا سا آگے جا کے کھڑے ہو جاؤ. کہتے جیسے جیسے وہ مجھے کہہ رہے تھے وہ ویسے ویسے میں کرتا گیا, اور وہ اتار کے میں آگے جا کے کھڑا ہوا. وہاں انہوں نے کہا کہ جی دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رکھو اور اپنی گھٹنوں کے بال زمین پہ بیٹھ جاؤ. کہتا میں بیٹھ, اور وہ تصویر جو ہے اس کی وہ یہاں کے میڈیا کو وہ ملی, اور وہ چھپنا شروع ہوئی اور وہ چلنا شروع ہوئی. جیسے ہی وہ بیٹھا ہے گھٹنوں کے بال, تو پھر پولیس جو ہے وہ پاس کوئی نہیں اس کے جا رہا تھا, وہ تب گئے اس کے پاس. ویسٹ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر وہ کوئی اپنا مواد ہوتا ہے وہ ڈالا. پھر بم ڈسپوزل اسکواڈ آیا, اس نے وہ جیکٹ قبضے میں لی, اس کو پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. 4 گھنٹے وہ پولیس اسٹیشن میں رہا جب تک وہ اس کی ویسٹ کی پوری چھان بین کی گئی. پتہ چلا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اس میں تو جناب کچھ ہے ہی نہیں ہے, روئی بھی نہیں ہے, تو وہ ایکسرسائز والی کوئی جیکٹ ہے. اس کے بعد جناب اس کو چھوڑا گیا, لیکن اس نے کوئی بد تعریفی نہیں کی پولیس کی, اس نے تعریف ہی کی. اس نے کہا اگر ٹھیک ہے پولیس کو اگر کوئی اطلاع ایسی ملتی ہے, اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی پولیس کو, میں دیکھتا مجھے کوئی چیز مشکوک لگتی تو میں بھی, لیکن جو بتانے والا قصہ ہے اس میں کہ اس ایک شخص کی وجہ سے اتنا الرٹ تھا کل کا دن کہ ذرا سی پولیس کو بھنک ملی, اور دیکھنے والا تھا وہاں پر پولیس کی جو دوڑیں تھی, پولیس کی جو کارروائی تھی, ہیلی کاپٹرز, سنائپرز, ڈاگز. ہاں ڈاگز تو میں بتانا ہی بھول گیا. اسپیشلسٹ ڈاگز جو تھے وہ تیار کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو حکم ملے اور وہ جا کے اس بندے کو دبوچ لیں. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے, جو بھی ہے بیچارہ, وہ ایکسرسائز تو اب کیا کرے گا اس پارک میں. حالانکہ وہ کہتا ہے میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں ایکسرسائز, یہاں پر ایسا کبھی نہیں ہوا. خوفناک حد تک جو ہے نا خوف پھیلا ہوا تھا صرف اس ایک بندے کی وجہ سے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے رپورٹ نہیں ہوا. میں نے کہا کہ دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے, عید کا موقع ہے, آپ کو عید کی مناسبت سے کوئی بات سنائی جائے یا خبر سنائی جائے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.